ٹاکسک لوگ اکثر ان لوگوں کو نشانہ بناتے ہیں جو بہت نرم دل ہوتے ہیں اور نو نہیں کہہ سکتے۔ وہ آپ کے وقت، آپ کے جذبات اور آپ کی عزت نفس کا احتسال کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ آپ کسی انسان سے ملیں، اس سے بات کریں اور اس کے جانے کے بعد آپ کو ایسا لگے جیسے آپ کی پوری توانائی، آپ کا پورا سکون نچوڑ لیا گیا ہو، آپ بلا وجہ ذہنی تناؤ اور غصے میں مبتلا ہو جائیں؟ ہم سب کی زندگیوں میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہیں سائیکلوجی کی زبان میں ٹاکسک پیپل یا زہریلے لوگ کہا جاتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی خوشی دیکھ کر خوش نہیں ہوتے، جو آپ کی چھوٹی سی غلطی کو پہاڑ بنا دیتے ہیں اور جو آپ کو ہمیشہ یہ احساس دلاتے ہیں کہ شاید قصور آپ کا ہی ہے۔ عام طور پر جب کوئی ہمارے ساتھ برا کرتا ہے تو ہمارا پہلا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ غصہ۔ ہم چیختے ہیں، چلاتے ہیں، خود کو سچا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن سچ تو یہ ہے کہ جب آپ ایک ٹاکسک انسان پر غصہ کرتے ہیں تو آپ اسے جتا دیتے ہیں اور خود ہار جاتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو 7 ایسی سائیکلوجیکل ٹپس بتاؤں گی جن کی مدد سے آپ ان ٹاکسکس لوگوں کو غصے سے نہیں بلکہ اپنی عقل اور تدبر سے ہینڈل کریں گے۔ اور سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ ہم ان نفسیاتی طریقوں کو اسلام اور اسوہ حسنہ کی روشنی میں سمجھیں گے تاکہ آپ کا سکون بھی برباد نہ ہو اور آپ کو آخرت کا اجر بھی ملے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ نمبر 1، ڈونٹ ٹیک اٹ پرسنلی۔ جب کوئی ٹاکسک انسان آپ پر تنقید کرتا ہے یا آپ کا مذاق اڑاتا ہے تو یاد رکھیں کہ وہ آپ کی خامی نہیں بیان کر رہا ہوتا، بلکہ وہ اپنی اندرونی گندگی اور فرسٹریشن آپ پر نکال رہا ہوتا ہے۔ نفسیات کہتی ہے کہ ایسے لوگوں کا مقصد آپ کو غصہ دلانا ہوتا ہے۔ جیسے ہی آپ غصہ ہوتے ہیں وہ جیت جاتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس کا بہترین حل بتایا ہے۔ سورہ یوسف میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے، فصبر جمیل، یعنی ایسا صبر جس میں کوئی شکایت نہ ہو اور جس میں خوبصورتی ہو۔ جب کوئی آپ کو زہر دینے کی کوشش کرے تو خاموشی سے مسکرا دیں اور اپنے دل میں کہیں، یہ اس کا ظرف ہے، میرا نہیں۔ اپنی جذباتی چابی کسی دوسرے کے ہاتھ میں مت دیں کہ وہ جب چاہے آپ کو غصہ دلا دے۔ دوسری ٹرک کو نفسیات میں گرے روک میتھڈ کہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ اس ٹاکسک انسان کے سامنے ایک سرمئی پتھر کی طرح بے جان اور بے لچک بن جائیں۔ پتھر کو جتنا مرضی ٹھوکر مارو، وہ آگے سے کوئی ری ایکشن نہیں دیتا۔ اگر وہ آپ کو اکسانے کے لیے کوئی بات کہیں تو لمبی بحث کرنے کی بجائے صرف اچھا، ٹھیک ہے، صحیح کہا آپ نے کہہ کر بات کو ختم کر دیں۔ جب انہیں آپ کی طرف سے کوئی مرچ مسالہ یا ڈرامہ نہیں ملے گا تو وہ خود ہی بور ہو کر پیچھے ہٹ جائیں گے۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں یہی سیکھنے کو ملتا ہے۔ جب مکہ کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ساحر یا مجنون کہتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے جھگڑا نہیں کرتے تھے بلکہ خاموشی سے آگے بڑھ جاتے تھے۔ قرآن کہتا ہے، اور جب جاہل ان سے بات کرتے ہیں تو وہ سلام کہہ کر الگ ہو جاتے ہیں۔ ہر بحث کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا۔ تیسری چیز ہے سیٹ اسٹرکٹ باؤنڈریز۔ ٹاکسک لوگ اکثر ان لوگوں کو نشانہ بناتے ہیں جو بہت نرم دل ہوتے ہیں اور نو نہیں کہہ سکتے۔ وہ آپ کے وقت، آپ کے جذبات اور آپ کی عزت نفس کا احتسال کرتے ہیں۔ نفسیات کہتی ہے کہ آپ کو بہت ہی نرمی لیکن مضبوطی کے ساتھ اپنی حدیں طے کرنی ہوں گی۔ اسلام ہمیں اخلاق سکھاتا ہے، لیکن اسلام ہمیں کمزور بننا یا اپنی عزت نفس کو کچلنا نہیں سکھاتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ حکمت۔ اگر آپ کو معلوم ہے کہ کوئی انسان آپ کے لیے نقصان دہ ہے تو اس سے ایک محفوظ فاصلہ اختیار کر لیں۔ آپ بدتمیزی نہ کریں لیکن اسے اپنے اتنے قریب بھی نہ آنے دیں کہ وہ دوبارہ آپ کے سکون کو برباد کر سکے۔ چوتھی نفسیاتی ٹرک بظاہر بہت مشکل ہے لیکن اس کا اثر میریکل ہوتا ہے۔ اسے کہتے ہیں kill them with kindness۔ جب کوئی آپ کے ساتھ برائی کرے اور آپ آگے سے غصہ کرنے کے بجائے اتنے پرسکون اور بااخلاق رہیں کہ سامنے والے کو خود اپنے رویے پر شرمندگی ہونے لگے۔ وہ تیار ہو کر آیا تھا کہ آپ لڑیں گے لیکن آپ نے اسے محبت اور اچھے اخلاق کا سرپرائز دے دیا۔ قرآن مجید کی سورہ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، برائی کو بھلائی سے دفع کرو، پھر جس کے اور تمہارے درمیان دشمنی تھی وہ ایسا ہو جائے گا جیسے کوئی دلسوز دوست ہو۔ غصے کا جواب غصے سے دینا دنیا کا سب سے آسان کام ہے، لیکن برائی کا جواب اچھائی سے دینا ایک طاقتور اور با اخلاق انسان کی نشانی ہے۔
टिप नंबर 5, शिफ्ट योर फोकस। 5वीं ट्रिक ये है कि इनको अपनी ज़िंदगी का सेंटर ऑफ अटेंशन मत बनाएं। अक्सर क्या होता है, किसी ने सुबह हमारे साथ बदतमीज़ी की और हम पूरा दिन पूरी रात इसी सोच में गुजार देते हैं कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैं उसे ये जवाब दूंगा, मैं वो करूंगा। नफ्सियाती तौर पर आप इस इंसान को अपने दिमाग में मुफ्त का किराएदार बना लेते हैं जो आपका सुकून खा रहा होता है। अपनी तवज्जो वहाँ से हटाएं और अपने मकसद पर लगाएं। अल्लाह पर तवक्कुल करें, कुरान में है, और जो अल्लाह पर भरोसा करे वो उसके लिए काफ़ी है। जब आप अपना मामला अल्लाह पर छोड़ देते हैं तो आपका दिमाग हल्का हो जाता है। टॉक्सिक लोगों को ये सोचने दें कि वो जीत गए। आप खामोशी से अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएं और अपनी कामयाबी को बोलने दें। ट्रिक नंबर 6 है आईना दिखाना मगर बगैर लड़े। टॉक्सिक लोग अक्सर गैस लाइटिंग करते हैं, यानी वो झूठ को इतने यकीन से बोलते हैं कि आपको अपने सच्चे होने पर शक होने लगता है। जब वो कोई ऐसी बात करें तो गुस्सा करने के बजाय उनसे हकीकत पर मबनी सवालात पूछें। मिसाल के तौर पर अगर वो कहें कि तुम तो हमेशा सब कुछ ख़राब कर देते हो, तो आप आराम से पूछें, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि पिछली बार मैंने क्या ख़राब किया था, ताकि मैं उसे ठीक कर सकूं। जब आप फैक्ट्स पर बात करते हैं तो टॉक्सिक इंसान के पास कोई दलील नहीं होती और वो पीछे हट जाता है। इस्लाम हमें हमेशा सच्चाई और इंसाफ पर कायम रहने का हुक्म देता है, बगैर किसी खौफ और गुस्से के। पुरसकून लहजे में सच्ची बात कह देना ही सबसे बड़ी ताकत है। 7 एंड लास्ट थिंग जो नफ्सियात भी मानती है और हमारा दीन भी, अपने सुकून के लिए माफ़ कर देना। नफ़रत और बदले की आग एक ऐसा बोझ है जो आप किसी और के लिए अपने दिल में उठा कर फिरते हैं और ख़ुद को जलाते हैं। जब आप किसी को माफ़ करते हैं तो आप उस पर एहसान नहीं कर रहे होते, बल्कि आप अपने दिल को जहर से आज़ाद कर रहे होते हैं। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, और लोगों को माफ़ करने वाले और अल्लाह एहसान करने वालों को पसंद करता है। माफ़ कर दें, लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा, दोबारा उनके जहर का शिकार न बने। उन्हें अल्लाह के सपुर्द करें, क्योंकि दिलों के हाल और इंसाफ करने वाली ज़ात सिर्फ उसी की है। दोस्तों, ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है और ये इतनी कीमती है कि उसे टॉक्सिक लोगों की नज़र नहीं किया जा सकता। गुस्सा कमज़ोरी की निशानी है, जबकि अक्ल, सब्र और हिकमत असल ताकत हैं। अपनी ज़िंदगी को, अपने अखलाक को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे हसना के मुताबिक ढालने की कोशिश करें। जब आपका रिश्ता अल्लाह से मजबूत होगा तो दुनिया का कोई इंसान आपका सुकून नहीं छीन सकेगा। अगर आपको आज की इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और कमेंट्स में मुझे बताएं कि आप अपनी ज़िंदगी में ऐसे लोगों को कैसे हैंडल करते हैं। अपने प्यारों के साथ इसे शेयर करें और ऐसे ही मज़ीद मालूमाती वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।